اشاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے آدم خور شیر 2 گز پر۔ اس کے مصنف ہیں اشتیاق علی علوی۔ جنگ پور نام کا جنگل بلاک گونڈہ ڈویژن میں نیپال کی سرحد سے جا ملا ہے۔ پختہ سڑک کولا باسا سرحدی چوکی تک ہے۔ ہم لوگ جنگ پور کے 2 منزلہ خوبصورت ڈاک بنگلے کی اوپری منزل پر ٹھہرے۔ سامنے نیپال کی سرحد میں ہمالیہ کے پہاڑوں کا سلسلہ شروع تھا جس کا فاصلہ ہمارے بنگلے سے 3 میل تھا۔ یہی چوڑائی جنگل کے اس بلاک کی ہوگی جس میں ہم کو شکار کھیلنا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، پہاڑ کا دامن ہونے کی وجہ سے ہر وقت بہت تیز ہوائیں چلتی رہتی تھیں۔ ہمارا بنگلہ جنگل کے میل بھر باہر تھا۔ اتر طرف جنگ پور گاؤں کی آبادی ہے۔ گاؤں اور جنگل کے درمیان میں کھیتوں کا سلسلہ ہے۔ اطلاع ملی کہ ایک آدم خور شیر اکثر وارداتیں کرتا رہتا ہے اور اسی کے ملے ہوئے ٹکڑے میں ایک تیندوا لاگو ہو گیا ہے جو پالتو جانوروں کو مارتا رہتا ہے۔ ہم لوگوں کو خاص اجازت دے کر بھیجا گیا تھا کہ ان درندوں کو ماریں۔ ہم نے 4 دن تک مسلسل پڈے باندھے اور تمام جتن کیے مگر کوئی پڈا مارا نہیں گیا، حالانکہ شیر اور تیندوے ان پڈوں کے پاس سے کئی بار گزر گئے۔ ایک دن جب ہم جنگل میں گھوم رہے تھے تو نیپال کی سرحد کے پاس ایک نیپالی گھسیارے نے بتایا کہ آدم خور شیر تو نیپال کی حد میں 1 میل اندر پہاڑ کے بیچ میں بنے ہوئے بھٹ میں رہتا ہے اور ہماری طرف روزانہ نہیں آتا ہے۔ اگر بھالو مارنا ہو تو بہت صبح یا شام کو اسی سرحد کے پاس بیٹھ جانے سے مل جائے گا۔ دیکھنے سے یہ علاقہ سانبر اور بھالو کا معلوم ہوتا تھا۔ طے پایا کہ یہیں پر ایک پڑاؤ باندھ کر بیٹھا جائے۔ بڑی مشکل سے دوڑ دھوپ کے بعد ایک پڈا خریدا جو قد میں اتنا بڑا اور تندرست تھا کہ پورا بھینسا معلوم ہوتا تھا۔ اس کو اسی نالے کے کنارے پانی کے پاس باندھ دیا گیا۔ مچان کے لیے کوئی موزوں درخت نہیں تھا، اس وجہ سے ایک گھنی جھاڑی کو کاٹ چھانٹ کر میں نے اپنے چھوٹے بھائی ببو میاں کو وہاں چھپا دیا۔ ان کے ہاتھ میں 30 اسپرنگ فیلڈ رائفل تھی۔ ان کے ساتھ ان کے ایک دوست مسٹر معین بھی بیٹھے جنہوں نے نہ جنگل پہلے کبھی دیکھا تھا نہ شکار۔ 50 قدم ہٹ کر میں ایک جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ سورج ڈوبنے کے بعد اوپری ٹیلے پر سے لڑھکتے ہوئے کچھ کنکر پتھر پڈے کے پاس پانی میں گرے۔ پڈا چونک پڑا اور ہم لوگوں نے گھوڑے چڑھا لیے۔ 15 منٹ تک بالکل خاموشی رہی۔ اتنے میں ایک بہت ہی خوبصورت سانبر اپنے سینگوں کی ریکارڈ لمبائی لیے بڑی احتیاط سے قدم قدم اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اپنی تھوتنی اونچی کر کے ہوا کو سونگھتا، کانوں کو چکر مکر کرتا، آہٹ لیتا پانی پر پہنچا۔ پڈے کو جیسی اس کی آہٹ ملی، پڈا کھڑبڑا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سانبر بھی ٹھٹک کر غور کرنے لگا۔ جب اطمینان کر لیا تو بڑھ کر پانی پیا اور ہم دونوں کے بیچ سے ہوتا نیچے کی طرف اتر گیا۔ ہمیں اطمینان ہو گیا کہ ہم لوگ اچھی طرح چھپے بیٹھے ہیں ورنہ سانبر دیکھ لیتا۔ پھر گھنٹے بھر تک کوئی چاپ نہیں ہوئی۔ پڈا بیٹھ چکا تھا اور ہماری چوکسی میں بھی کاہلی آ گئی تھی۔ ایک دم سے پڈا کھڑبڑا کر کھڑا ہو گیا اور اپنے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا رہا۔ ہم لوگ بھی ہوشیار ہو گئے۔ جنگل خاموش تھا مگر جھینگروں اور مینڈک کی آوازوں کے ساتھ ساتھ الو کی ہوں ہوں کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک کالا سا سایہ تیز تیز قدم پڈے کی سیدھ میں بڑھتا نظر آیا۔ چال ڈھال سے بھالو معلوم ہوتا تھا۔ بھالو نہ جانے کس خیال میں مست تھا کہ پڈے کے بالکل پاس پہنچ گیا۔ پڈے نے اپنا بدن پیچھے کو سمیٹا اور اپنے سر سے بھالو کو اتنی زور سے ٹکر ماری کہ بھالو کئی قدم تک لڑھکتا چلا گیا اور ایسی بھیانک آواز میں چیخا کہ جنگل گونج اٹھا۔ جانور بولنے لگے۔ بھالو 15 قدم تک لنگڑاتا اور چیختا جا کر بیٹھ گیا اور بھیانک آواز میں
اس طرح کراہنے اور رونے لگا جیسے کوئی پاگل آدمی ہو۔ یہ سین دیکھ کر ہم سب کو بہت ہنسی آئی۔ 15-20 منٹ تک رونے کے بعد وہ اب کہ جو چلا تو پڈے سے 3-4 قدم دور سے گزرا، جس پر پڈا پھر جھپٹا، مگر اس کی رسی چھوٹی تھی، وہ بھالو تک نہیں پہنچ سکا۔ اب بھالو ببو میاں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ٹارچ کی لائٹ پڑی اور ببو میاں کا فائر ہوا۔ گولی گردن کے جوڑ میں لگی۔ بغیر آواز نکالے بھالو وہیں گر گیا۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے، رائفل کے فائر کی آواز سے بے خوف ہو کر اور ٹارچ لائٹ سے بغیر بھڑکے ایک دوسرا بھالو پہلے والی کی لاش کے پاس پہنچا، اس کو سونگھا، الٹا پلٹا۔ ایسا اندازہ ہوا کہ لاش کو شاید وہ اٹھانا چاہتا، مگر اٹھایا نہیں اور اپنے خاص انداز میں گر گر کی آوازیں نکالتا پڈے سے ایسا دور ہو کر نکلا کہ ببو میاں کے اور بھی قریب پہنچ گیا۔ ٹارچ پھر جلی اور فائر کی آواز کے ساتھ بھالو کا سر اڑ گیا، وہ بھی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ہم لوگ جھاڑیوں سے باہر نکل آئے اور پوری رات ایک ساتھ بیٹھ کر باتوں باتوں میں کاٹ دی۔ سویرے سویرے ہمارے ساتھی جیپ کار لے کر آئے اور بھالو اس میں رکھا۔ پڈے کو درخت کے نیچے پانی کے پاس باندھ کر ہم لوگ ڈاک بنگلے پر واپس آ گئے۔ نہا دھو کر چائے پی رہے تھے کہ 2 آدمی دوڑے ہوئے آئے اور بتایا کہ جنگ پور اور چروا بلاک کی سرحدوں پر نالے کے کنارے ایک آدمی کی آدھی لاش پڑی ہوئی ہے۔ ہم لوگ وہاں پہنچے۔ خاص باتیں ایسی صاف تھیں کہ یقین ہو گیا کہ یہ حرکت تیندوے کی ہے۔ ہم کو خطرہ تھا کہ اگر پولیس والے پہنچ گئے تو لاش کو ہم شکار کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ طے پایا کہ ببو میاں اور دوسرے ساتھی شام کو وہاں بیٹھیں جہاں پڈا بندھا ہے۔ چونکہ 3 بجے شام تک پولیس کا کوئی آدمی نہیں پہنچا تھا، میں اکیلا اس آدمی کی لاش کے پاس 10 قدم پر ایک گھنی جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا، کیونکہ مناسب درخت وہاں نہیں تھا۔ 11 بجے رات میں آپ ہی آپ میرے رونگٹے بھرانے لگے، بے چینی کا احساس بڑھنے لگا، مجھے انجانے خطرے کا احساس ہونے لگا۔ شاید یہی چھٹی حس ہوتی ہے۔ رائفل پر گرفت سخت ہو گئی۔ میری ہر حس اس آدمی کی لاش کی طرف مرکوز تھی جس کا ننگا بدن اور آنتوں کی سفیدی چمک رہی تھی۔ مردہ ہاتھ اور ایک ٹانگ زمین پر ترچھی پڑی تھی۔ غیر شعوری طور پر مجھے احساس ہوا کہ جیسے میرے بہت قریب 4 قدم دائنی طرف کوئی درندہ گہری گہری سانسیں لے رہا ہے۔ میری تمام حسیں اب اس کی طرف مرکوز ہو گئیں۔ مجھے احساس تھا کہ میرے چھپنے کی جھاڑی پیچھے سے کھلی ہوئی ہے، مگر جو کچھ بھی ہو وہ دائنی طرف تھا۔ مجبوری یہ تھی کہ میرے بیٹھنے کا زاویہ اور نال کی سیدھ اس لاش کی طرف تھی اور اب ہلنے کے معنی تھے یا تو حملہ یا درندے کو بھگا دیں۔ بے حس و حرکت چپ چاپ میں بیٹھا رہا۔ اب شیر کی سانس کے ساتھ گر گر کی مخصوص آواز آنے لگی۔ خوش قسمتی سے اس طرف سے ہوا میری طرف آ رہی تھی اور قدرے تیز تھی۔ ساتھ ہی شیر کے پیشاب کی بدبو اتنی تیز آئی کہ میری ناک سڑ گئی، میرا دم گھٹنے لگا۔ ذہن میں سوال ابھرا کہ لاش تیندوے نے کھائی، مگر اس وقت میرے قریب جو درندہ ہے وہ یقیناً شیر ہے۔ کیا وہ آدم خور شیر ہے؟ یہ 5 منٹ میرے لیے بہت ہیجانی، صبر آزما اور خطرناک ترین تھے کہ اتنے میں شیر لاش کی طرف نالے کے نشیب میں اترا اور 1 منٹ میں 1 قدم آگے بڑھتا تھا۔ وہ جب پوری طرح نیچے اتر کر کھڑا ہوا تو پوری لمبائی میں میرے سامنے اس طرح آ گیا کہ اس کی دم کی نوک میری رائفل کی نال سے صرف 4 قدم ہوگی۔ رائفل کا نشانہ بہت آسانی سے شیر کے دونوں شانوں کے بیچ میں ریڑھ کی ہڈی پر بیٹھ گیا تھا۔ کیونکہ میں 2 گز اونچائی پر تھا، میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ شیر لاش پر جا رہا تھا یا پانی کی طرف۔ رائفل پر فٹ کی ہوئی ٹارچ لائٹ کے بٹن کو میں بائیں ہاتھ کی انگلی سے دباتے ہوئے لائٹ کی پہلی چمک پر اپنے بھروسے والی 423 بور رائفل کی لبلبی دبا دی۔ فائر کے ساتھ ہی شیر کلابازی کھا کر سامنے آ گیا۔
میری دوسری گولی اس کے سینے میں لگی۔ دونوں فائروں کی آوازوں کے ساتھ بادل کی گرج کی ایسی دماغ اڑا دینے اور دل دہلا دینے والی شیر کی آواز نے جنگل کی خاموشی کو جھنجھوڑ دیا اور سوئے ہوئے چرند پرند سب کو جگا دیا۔ 15 منٹ تک میں خاموش بیٹھا رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ شیر مر چکا ہے، میں بڑی احتیاط سے رائفل کو فائرنگ پوزیشن میں کیے ہوئے ٹارچ کی روشنی میں شیر کے پاس گیا۔ سب سے پہلے شیر کا دائنا پچھلا پنجہ دیکھا۔ واقعی وہ کسی کی گولی سے اڑ چکا تھا، جو آدم خور کی پہچان بتائی جاتی تھی۔ شاید فائر کی آواز ببو میاں کے کانوں تک پہنچ گئی، کیونکہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر جیپ لے کر میرے پاس آ گئے۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اس کا عنوان ہے شیر 3 گز پر۔ اس کے مصنف ہیں اشتیاق علی علوی۔ مسٹر جوزف اور ان کی میم امریکہ کے ماہر نشانے باز شیر کے شکار کے شوق میں ہندوستان کے سرکاری مہمان تھے۔ مادھو پور کے جنگلوں میں گھومتے ہوئے انہیں ہفتہ بھر سے زیادہ ہو چکا تھا۔ شیروں نے گرمائی ہوئی شیرنی کے فراق میں علاقے بھر میں تہلکہ مچا رکھا تھا۔ تمام راستے اس وقت تک بند رہتے تھے جب تک 10-20 آدمی ایک ساتھ اس طرف نہ جا رہے ہوں۔ کسان، لکڑی کاٹنے والوں اور کاروباریوں نے کام بالکل بند کر دیا تھا۔ مویشی اور آدمی گھروں پر بھی محفوظ نہیں تھے۔ جنگل کے افسروں نے خطرے کا اعلان کر دیا تھا۔ شیروں کی عادت تھی کہ آدمی اور مویشی کو بلا ضرورت مار دیتے، مگر ان کو کھاتے بہت کم۔ پیڑے باندھے جائیں تو ان پر جاتے نہیں، اور اگر جاتے تو کئی ایک نر شیر ایک جگہ پہنچ جاتے اور گرمائی ہوئی شیرنی کی موجودگی میں اپنی اپنی بہادری اور برتری دکھا کر شیرنی کا دل جیتنے کے لیے خوب لڑتے، اور یہ دنگل اتنا خطرناک اور بھیانک ہوتا کہ دوسرے تمام جانور اس علاقے سے دور بھاگ جاتے۔ شیرنی کے گھومنے پھرنے کا دائرہ کوئی 20 میل کے ارد گرد تھا۔ طے پایا کہ ہاتھی پر اور پیدل گھوم پھر کر شکار کھیلا جائے۔ میرے ساتھ ہاتھی پر مسٹر جوزف اور ان کی میم ایک نالے کے کنارے سے گزر رہے تھے، جس کے کنارے ہاتھی سے 3-4 گز اونچے تھے، جن پر گھنی جھاڑیاں تھیں۔ نالے کے اندر پانی کے کنارے شیروں کے نشانات دیکھتے ہم چل رہے تھے۔ سب شکاریوں کی رائفلیں تیار، لبلبی پر انگلی چپکی ہوئی، ہر ہلتی چیز پر نظریں ٹک جاتی۔ دائیں بائیں آگے پیچھے سب شکاری اپنی اپنی طرف نگرانی کرتے چل رہے تھے۔ ہر لمحہ شیر پر نظر کرنے کی تیاری۔ ہوش و حواس، آنکھ، کان اور ہاتھ اپنا اپنا فرض انجام دے رہے تھے۔ ہاتھی اپنا بدن سادے کم سے کم ہلتا ہوا آہستہ آہستہ ایک موڑ پر مڑنا چاہتا تھا کہ مسٹر جوزف والے اوپری کنارے سے، جو صرف 3 گز اونچا تھا، ایک شیر کی ہاؤں والی گرج دار آواز نے ہم سب کے ہوش اڑا دیے۔ ساری بہادری، سارے تجربے، سارے پلان چند سیکنڈز کے لیے منجمد ہو کر رہ گئے۔ کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ سوائے مسٹر جوزف کے نظر اٹھا کر اس کی آواز کی طرف کوئی بھی نہ دیکھ پایا۔ ہم خوب پہچان رہے تھے کہ شیر کی خفگی کی وہ آواز ہے جس سے ہمارے کان مانوس ہیں۔ ہم میں سے کسی پر بدحواسی طاری نہیں تھی، بلکہ کچھ لمحوں کے لیے ہمارا احساس ہی غائب ہو گیا تھا۔ جس پوزیشن میں جو تھا وہ ویسے ہی رہ گیا۔ شاید یہ لمحے ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ ذہن میں کوئی احساس یا خیال باقی ہی نہیں رہتا، نہ خوف، نہ ڈر، نہ خوشی، نہ ہنسی، نہ رونا، نہ چیخنا، نہ بھاگنا، نہ گر پڑنا۔ ڈانٹنے کے بعد شیر کہاں چلا گیا کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ وہ اونچائی پر تھا۔ مسٹر جوزف پہلے سے اسی جگہ کے آس پاس دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی ہاتھی کنارے پر مڑا، مسٹر جوزف کی آنکھوں سے صرف 3 گز اوپر کنارے کے شیر کا ہیبت ناک بڑا سا سر اور بھیانک منہ سامنے تھا۔ یہ شیر کا رو بھی تھا کہ مسٹر جوزف دم بخود رہ گئے۔ ان کے ہاتھوں نے جواب دے دیا، قوت ارادی مفلوج ہو گئی۔ رائفل کی نال چند انچ بھی اوپر نہ اٹھ سکی، نہ ہی لبلبی دب سکی۔ بڑی حیرت ہوئی کہ فائر نہیں ہوا۔
مسٹر جوزف یقیناً بہادر تھے، جیالے تھے، مضبوط دل و دماغ کے مالک تھے، ورنہ میں نے ایسے حالات میں بہت سے لوگوں کو چیختے پکارتے اور بدحواس ہو کر بے ہوش ہوتے دیکھا ہے۔ بہرحال چند سیکنڈز بعد ہمیں احساس ہوا کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ صاحب اور میم صاحب کے پیلے چہرے پھر گلابی ہونے لگے۔ ان کو بہت افسوس ہوا کہ ہفتے بھر سے شیر چرکے دے رہا ہے اور وہ مایوسی کی حد تک نا امید ہو چکے تھے کہ شیر ملے گا بھی یا نہیں۔ میں نے مشورہ دیا کہ پرسوں ہانکے سے شکار ہوگا۔ اس دن 11 بجے ہانکا شروع ہوا۔ چٹان کے عین نیچے آڑ میں مسٹر جوزف زمین پر تھے۔ کچھ دور ہٹ کر موٹے درخت کی آڑ میں میم صاحب کے پاس میں کھڑا تھا۔ ڈھول پٹاخے کے ساتھ شور و غل اٹھا۔ آدمیوں نے للکارنا شروع کیا۔ فیل بانوں کی آوازیں بڑھتی معلوم ہوئیں۔ ہر دل میں بے چینی بڑھتی گئی۔ اتنے میں آواز آئی کہ شیر آ رہا ہے۔ دائنی طرف والوں نے جب شور و غل بپا کیا تو شیر نے زبردست دھاڑ کے ساتھ انہیں ڈانٹا اور مسٹر جوزف کی طرف مڑ گیا۔ اب اس کی سپیڈ کافی تیز تھی۔ مسٹر جوزف کی نظر شیر پر پڑ گئی۔ جھاڑیوں اور درختوں کی ایک آڑ سے نکل کر دوسری آڑ میں جاتا ابھی وہ 100 گز پر ہوگا۔ مسٹر جوزف نے اس کا فرضی راستہ اپنے ذہن میں مقرر کر لیا اور اسی طرف رائفل اٹھائی ہوئی تھی کہ کوئی بھاری چیز ان کی رائفل کی اٹھی ہوئی نال سے ایسی ٹکرائی کہ رائفل ہاتھوں سے چھوٹ کر 2 گز دور جا گری۔ مسٹر جوزف کے حواس قابو میں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بندر شاید شیر کو دیکھ کر بدحواسی میں بھاگا اور اوپری چٹان پر سے نیچے لگے درخت پر چھلانگ لگاتے یہ نہ دیکھ سکا کہ اسی کے نشیب میں مسٹر جوزف کھڑے ہیں اور رائفل کی نال اٹھ چکی ہے۔ مسٹر جوزف نے بڑی پھرتی سے بڑھ کر زمین سے رائفل اٹھائی۔ اب شیر سامنے 20 گز سے گزر رہا تھا۔ اس گڑبڑ کے باوجود مسٹر جوزف نے شیر کے بغل پر گولی ماری۔ شیر نے ایک آواز دی۔ دوسری گولی میم صاحب نے اسی وقت شیر کے کولہے پر ماری جب وہ گھاس میں گھس چکا تھا۔ گھاس اونچی تھی، زمین میں کیچڑ تھا جو نالے تک پھیلا ہوا تھا۔ میم صاحب نے ضد کی کہ زخمی شیر کو ابھی تلاش کیا جائے۔ بہرحال یہ کھیل خلاف اصول تھا مگر مہمان کی ضد۔ کچھ گھنٹے آرام کر کے 5 بجے شام کو 6 ہاتھیوں پر بیٹھ کر خون کی لاتی اٹھا کر ہمارا ہاتھی چلا۔ دوسرے ہاتھی لائن میں تھے۔ میرے ہاتھی پر مسٹر جوزف اور میم صاحب تھے۔ کیچڑ میں ہاتھی کی چاپ اور بڑھ گئی۔ صرف 50 قدم چل کر شاید ہاتھی کی ٹھوکر زخمی شیر کو لگی۔ ایک گرجدار قہر آلود آواز کے ساتھ شیر ہاتھی کی سونڈ سے لپٹ گیا۔ قیامت کا شور اٹھا۔ ہاتھی چنگاڑ رہا تھا۔ دوسرے ہاتھی ڈر اور خوف سے چیخ رہے تھے۔ شیر گھاس میں تھا، صرف جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ ہمارا ہاتھی داؤ لگا رہا تھا کہ شیر کو اگلے پیروں سے روند ڈالے یا سونڈ میں لپیٹ سکے۔ ہاتھی نے خطرے کی آواز دی۔ دوسرے ہاتھی اس خاص آواز پر امداد کے لیے بے چین ہو کر بڑھے۔ ہمارے ہاتھی نے داؤ لگانے کے لیے اگلے دھڑ کو نیچا کیا۔ اس جھٹکے میں مسٹر جوزف اپنا بیلنس کھو کر ہاتھی کے آگے گرنے لگے، مگر شیر کے اوپر گرنے سے بچنے کے لیے انہوں نے بائیں طرف چھلانگ ماری اور زخمی شیر سے 4-5 گز ہٹ کر گھاس میں گرے۔ میم صاحب بڑی مستقل مزاجی اور اطمینان سے ہاتھی کے ہودے سے چمٹی رائفل کی نال کو شیر کی سیدھ میں لائیں۔ کبھی شیر کو اور کبھی مسٹر جوزف کو دیکھ رہی تھی۔ شیر ہاتھی کی سونڈ میں اپنے پنجے گاڑ کے دانتوں سے سونڈ کو پکڑ کر زبردست جھٹکے دے رہا تھا جس سے پورا ہاتھی ہل جاتا تھا اور ڈر تھا کہ کہیں ہم لوگ بھی ہاتھی پر سے گر نہ جائیں۔ ایسے میں فائر کرنا بہت خطرناک تھا۔ فیل بان پیچھے کو چمٹا ہوا آنکس اور پیروں کے اشارے سے خطرے میں پھنسے ہوئے ہاتھی کو لڑا رہا تھا۔
ہاتھی کی خاص آواز نے دوسرے ہاتھیوں پر جادو کا اثر کیا۔ سب ہاتھی بےتاب ہو کر اس کی مدد کو بڑھے اور خطرے سے بے پرواہ ہو کر جنونی کی طرح شیر کی طرف بڑھے، اور ایک نے سونڈ شیر کی طرف بڑھا دی تاکہ اس کو گرفت میں لے لے۔ شیر کی نظر نئی سونڈ پر پڑ گئی اور زخمی سونڈ پر سے دانتوں کی گرفت چھوڑ کر شیر نے سر اٹھا کر سونڈ کی طرف دیکھا ہی تھا کہ میم صاحب کی گولی شیر کے سر میں لگی۔ فائر کے جھٹکے سے میم صاحب بھی اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ ان کی رائفل ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ شیر کا سر پھٹ چکا تھا۔ ہاتھی نے جھٹ پٹ شیر کو پیروں سے رونڈ ڈالا۔ مسٹر جوزف ہڑبڑا کر خالی ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ ان کی رائفل بھی گر چکی تھی۔ یقیناً شیر نے مسٹر جوزف کو گرتے نہیں دیکھا تھا، ورنہ میدان کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔